سورت مزمل وہ صورت ہے جو آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو آسان کر سکتی ہے۔ سورت مزمل وہ صورت ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، آپ کی زندگی کی تمام حاجات کو پورا کر دیتی ہے۔ بس پڑھنا کس طرح ہے، طریقہ کیا ہے، وہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گی، تو ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مائی یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو اگر آپ زندگی میں کسی بھی مسئلے سے پریشان ہیں، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، دولت کے حوالے سے ہے، شادی کے حوالے سے ہے، شادی ہو گئی ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، ایون کہ زندگی میں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے اور آپ کی زندگی مشکلوں میں گزر رہی ہے، تو آپ سورت مزمل کی منت مان لیں، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ منت کس طرح ماننی ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اور ایک دن میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور کتنے دن آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، میں آپ کو اس پوری ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گی۔ تو ویڈیو کو ذرا غور سے سنا کریں، سمجھا کریں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں بھی آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہی کس طرح پڑھنا ہے، میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گی۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار ارشاد فرمایا، یہ اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، ایک روشنی کی صورت میں۔ تو یہ ہماری زندگی میں جتنے بھی اندھیرے ہیں نا، تو اس کو روشنی میں بدل دے گی، آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کو آسان کر دے گی۔ دیکھیں، جب ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ بس رکھنا آپ نے کیا ہے، مقصد آپ نے جو بھی ہے دل میں رکھ لینا ہے، اور نیت کو صاف رکھنا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی کے لیے اپنی نیت کو صاف کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ دوسروں کے لیے بھلا نہ سوچیں، اپنے لیے بھلا سوچیں، دوسروں کا برا سوچیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، کہ وہ ہمیشہ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں۔ جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں نا، منفی سوچ رکھنے والے، وہ زندگی کے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ دوسروں کا بھلا نہیں سوچتے تو آپ کا بھی بھلا نہیں ہوگا۔ زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے دوسروں کو کامیاب ہوتا دیکھ کر خوش ہوں، یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ دیکھیں، فرشتے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنائے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک فرشتہ اگر سجدے سے سر نہ اٹھائے تو قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو وہ نہ تھکے، پوری مطلب قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم انسانوں سے عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جو جذبہ رکھا ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ ایک دوسرے کے لیے درد محسوس کرنا، ایک دوسرے کے لیے محبت محسوس کرنا، یہی اصل انسانیت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو میں آپ کو پہلے بھی بات بتاتی ہوں کہ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کیا کریں۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو بھی آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ نماز میں بہت برکت ہوتی ہے۔ نماز آپ خود دیکھیں گے، آپ ایک ہفتہ مسلسل ایک بھی نماز قضا نہ کریں، آپ ایک ہفتے بعد مجھے آ کے بتائیں کہ آپ کی زندگی کے 99% جو مسئلے ہوتے ہیں نا، وہ سولو ہو جاتے ہیں۔ بس نماز کو بھی دل لگا کر پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دھیان کسی اور طرف ہو۔ نماز جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو آپ یہ سوچا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے، ہمیں سوچ رہا ہے۔ دیکھیں، اب آپ کسی انسان کے پاس جاتے ہیں، اپنا درد بیان کرتے ہیں، روتے ہیں، تو وہ 1 دن 2 دن زیادہ سے زیادہ 4 دن آپ کے مطلب مسئلہ پریشانی سنے گا، 5ویں دن وہ بھی بول دے گا، بھائی تمہیں تو ایک ہی کام ہے سارا دن رونے کا یا کچھ بھی۔ اگر ہم اپنے ماں باپ سے بھی اپنے گھر کے مسئلے شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک دن ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اپنے مسئلوں کو خود دیکھو، یا کہہ دیتے ہیں کہ صبر کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنا پیار سے پیش آتا ہے، وہ ہماری آواز سننا چاہتا ہے، وہ ہماری دستک کی اب جب ہم بار بار اللہ تعالیٰ کو اپنے درد بتاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے اپنا درد بتایا۔ دوسرے انسانوں کی طرح ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ دیتا، نہ ہی رخ موڑ دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی آپ کو زندگی میں مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے بیان کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنے درد سنایا کریں، دکھ سنایا کریں۔ زندگی میں کوئی بھی آپ کا دوست نہیں ہوتا، جو آپ کے منہ پر آپ کے ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے وہ آپ کی برائیاں کرتے ہیں۔ میں نے لاکھ دفعہ یہ بات آپ کو پہلے بھی ہر ویڈیو میں بتائی ہے، اور آج بھی بتا رہی ہوں کہ اپنا ہر دکھ، اپنا ہر درد صرف اور صرف اپنے خدا سے بیان کیا کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کی ساری مسئلے کیسے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں منتیں بھی ماننی پڑتی ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں دعائیں بھی ماننی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی منت پوری نہیں ہو رہی ہے، تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ سننا چاہتے ہیں، بار بار سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ بار بار میرے در پہ آئے، مجھ سے مانگے۔ تو آپ نا امید نہ ہو جائیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ کو سننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ استغفار کیا کریں، اپنی زندگی میں استغفار کو معمول بنا لیں۔ کسی وظیفے کے طور پر نہ پڑھا کریں، بلکہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جس طرح کھانا پینا، آپ کا سونا معمول ہے، آپ کا
घूमना फिरना आपका मामूल बन चुका है, इसी तरह इस्तिग़फ़ार को भी मामूल बना लें। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो आप सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लिया करें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी के बाद आपने 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह की पढ़ लेनी है। यकीन माने जब आप ये इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं ना, तो भी आपकी ज़िंदगी में मसले हल हो जाते हैं। इस्तिग़फ़ार तो वो है, तो कहते हैं जो इंसान मुसलसल इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला उस पर रहमत नाज़िल करता है, उसको उसकी माल, उसके औलाद में बरकत अता करता है। तो आप इस्तिग़फ़ार लाज़मी पढ़ा करें। और तीसरी, अब चलते हैं मन्नत की तरफ। मन्नत आपने ये करनी है कि अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के दरमियान में आपने 41 मरतबा सूरत मुज़म्मिल को पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने आज फजर में पढ़ी है अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के ना 41 मरतबा सूरत मुज़म्मिल को पढ़ लेना है। अगर आपने आज फजर में पढ़ी है, दूसरे दिन आपने इसको मतलब 3 दिन आपने मुसलसल पढ़नी है। 3 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। एक दिन आपने पढ़ ली फजर में, दूसरे दिन आपके पास फजर को टाइम नहीं मिला, आप ज़ोहर में भी ये कर सकते हैं। मतलब दिन के किसी भी टाइम, ज़रूरी नहीं है कि आज ज़ोहर में किया तो कल भी ज़ोहर में करेंगे, आज असर में किया कल भी असर में, नहीं, जिस भी टाइम आपको टाइम मिलता है आपने अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के दरमियान में 41 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ के आपने ये मन्नत मान लेनी है। यकीन माने आप ज़िंदगी के किसी भी मसले में परेशान है, आपका वो मसला हल हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आपने और अल्लाह ताला के जितने भी नाम आते हैं उन अल्लाह का नाम लेकर आपने दुआ करनी है। और जब आपकी ये मन्नत पूरी हो जाए ना, तो आपने करना क्या है, आपने किसी चीज़ का सदका दे देना, जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप दे सकती हैं, अफोर्ड कर सकती हैं, आपने सदका दे देना, ठीक है। सदका देना है और शुक्राने के नफ़ल अदा करने हैं जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो ये काम आपने लाजमी करना है। और वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी बहन या भाई किसी मसले में परेशान है, उसका मसला हल नहीं हो रहा, तो आप उसको ये वीडियो भेजें ताकि उसको भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।